الحرم سٹی گیٹ نمبر 2 چکری روڈ پر واقع بھٹی ہاؤس میں محمد نواز بھٹی مرحوم اور صابر نواز بھٹی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، ممتاز قرا، مشائخ اعظام، معروف سیاسی و سماجی شخصیات، تاجر برادری اور علاقے کے معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس روح پرور محفل میں تلاوت کلام پاک کی سعادت قاری ارشد نے حاصل کی، جبکہ نعت خوانی کے فرائض قاری رحمت اللہ نعیمی، حافظ احسان الحق نعیمی، قاری سجاد رضوی، حافظ تیمور جاوید، قاری عمران رضوی، سید حسن مجتبی شاہ جی اور حافظ سمیع الحسن صاحب نے انجام دیے۔ محفل سے خطاب مفتی نوید احمد سیالوی نے فرمایا، جنہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت مصطفیٰ اور ایصال ثواب کی اہمیت پر گفتگو کی۔ اس بابرکت تقریب کی صدارت دربار عالیہ کلیام شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت پیر سائیں شعبان فرید چشتی صابری کلیامی نے فرمائی، جبکہ انتظامات کی نگرانی قاری عتیق الرحمان علوی نے کی۔ نقابت کے فرائض اویس رضوی اور حیدر بھٹی کے دوست محمد فیضان چوہان نے خوبصورت انداز میں انجام دیے۔ جب پیر سائیں شعبان فرید چشتی صابری کلیامی محفل میں تشریف لائے تو میزبانوں رب نواز بھٹی، حق نواز بھٹی، حسن نواز بھٹی اور آصف نواز بھٹی نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، گلدستے پیش کیے گئے اور اللہ کا ذکر اسٹیج تک مسلسل جاری رہا۔ محفل میں بطور مہمان خصوصی شریک ہونے والی شخصیات میں شامل تھے حافظ قاضی عبدالوحید، پیر محمد اقبال نقشبندی، ارشد بھٹی، معروف کاروباری شخصیت سید ثاقب حسین شاہ، حافظ وحید راجہ راسب خادم دربار عالیہ کلیام شریف، چوہدری شہزاد رضوان بھٹی، حاجی ریاض، نصیر نمبردار، دیگر سیاسی، سماجی اور دینی شخصیات و عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ پروگرام کی خاص بات قرآن اندازی کا انعقاد تھا، جس کے ذریعے 2 خوش نصیب شرکاء کو مکمل عمرہ پیکج کے ٹکٹ دیے گئے۔ اس قرآن اندازی کی نگرانی بھی پیر سائیں شعبان فرید چشتی صابری کلیامی نے اپنے دستے مبارک سے فرمائی۔ محفل کے اختتام پر درود و سلام پیش کیا گیا، جس کے بعد پیر سائیں شعبان فرید چشتی صابری کلیامی نے خصوصی دعا فرمائی۔ بعد ازاں تمام مہمانان گرامی کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ تمام معزز مہمانوں اور شرکاء کا رب نواز بھٹی، حق نواز بھٹی، حسن نواز بھٹی اور آصف نواز بھٹی نے دلی شکریہ ادا کیا۔ محفل کی مکمل ویڈیو اور جھلکیاں خبرنامہ ٹی وی پر دیکھیں اور فالو کریں۔ شکریہ۔ گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر لو اس نور مجسم کی ہر شام سحر نور اس نور مجسم کی ہر شام سحر نور لب نور دہن نور
لب نور دہن نور زبان نور بیان نور دل نور جگر نور جبین نور نظر نور دل نور جگر جبین نور نظر نور اور کیسوں کی ضیا نور چمک نور کیسوں کی ضیا نور امامہ کی چمک نور اس آیا رحمت کی ہر زیر و زبر نور اس آیا ہر زیر و زبر نور گزرا وہ جگر سے ہوئی وہ راہ گزر وہ راہ گزر گزرا وہ جگر سے وہ راہ گزر نور اس نور مجسم کی ہر شام سحر نور اس نور مجسم کی ہر شام سحر نور
گزارش کرتا ہوں کہ بلا سائیں شبان صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو محبت تیرے اکرام کے بعد اور اللہ سے کیا مانگوں اس انعام کے بعد۔ مفتی صاحب کسی جگہ شاید گسنا، لیکن انہوں نے لنگڑوں میں عرض کرا کہ نظامی حق ادا کرے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے سخن کی مزید استعان تو سرفراز فرمائے۔ ثاقب شاہ جی تشریف فرمائیں، حافظ قاضی عبدالوحید صاحب، رب نواز بھٹی سنیپائی، علماء کرام نے ایک کثیر تعداد، تسا سارے گرد و نواز تم سارے سنگی کٹھے ہوئے ہو۔ رب نواز کی پتہ میں تھو گیا گرے گسنا اور وہ انتظار کرنے پہ، بار بار فونہ کرنے پہ، لیکن ان بیٹھے گل یاد آئی تو میں دو گلاں تسا نہیں سماتا نہیں نظر کری کہ میں اجازت عرض کرساں۔ تکو میں اکثر آکھنا انہاں محفلہ کی سمجھا کرو، یہ غنیمت رہی گئی ہے۔ انہاں محفل نے حسن کی اور فلسفے کی زندہ رکھے ہے۔ انہاں محفلہ نے حسن اور فلسفے کی جی اسا فوت کری چھوڑیا، اسا ترتیب دنیا چ پھسی گئے ہیں، پھر یقین جانو ہے محفلہ بھی کل بولی کے نہیں دسن لگی ہیں۔ محفلہ وچ بہنا اور ماں صرف اس نے کہ اللہ تیری رضا اور تیرے محبوب نے خوشی واسطہ ہے کہ اس کالی کملی آلے تو لا واسانہ کوئی سہارا نہیں، حضور تو بغیر کوئی آسرا نہیں۔ اور طریقہ تساں کی کیا سکھانی، یہ ذرا سنے ہمارے ذہن جو گل کرنے سے پہ علم تو معرفت اور پھر آستانیہ تک تمہارے ذہن بیٹھی ہوئی پرانی گل۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ علماء کرام جاننے بہت بڑا نام ہے۔ پیران پیر نے اساتذہ اور اکابرین مرشد خانے چنانا نام سنا۔ آپ حضرت جنید بغدادی نے مریدن اتنے بڑے نام کے انہوں نے وزن سمجھے۔ ابو بکر اپنی اوائل وقت ایک بادشاہ نے دربار چنگی جگہ تعینات سن، گورنر سن۔ ایک دفعہ میں اختصار کرنا پہ محفل سجی، دربار سجیا، بادشاہ خوش ہوئی کہ سارے گورنراں کی زمیناں، جاگیراں، خلطاں، زر، زمین بہت کچھ دیتا۔ جس لئے محفل برخاست ہوئی دربار، سارے اٹھی کے جلنے سے پہ ایک گورنر کی نچ آگی، وہ گلاں بانا سا پیا، اسی سمجھ نہیں لگی، اس خلط نال اپنا نک پونچی کی دا بے خیالی وچ، یہ نہیں کہ جانی بجی کے بس وہ عادتاً اس نک پونجی کی دا۔ اے شر، چگل خوری، چیزاں کی بے ترتیب کرنا، چیزاں کی گدلا کرنا، چیزاں کی کیفیت تو محروم کرنے نہیں کوشش کرنی، اے ارزل تو لگی ہوئی نے، اے نوی نہیں نے۔ اتھو ایک دو جنے اٹھے، انہاں گچی بادشاہ کی آکھیا توڑا دیتا کپڑا، تاڑی دیتی خلط، تو جنا نک پونجا۔ بادشاہ پہلے پر دربار دوبارہ بلائی گیا، بلائی گیا اس گورنر کی سامنے کھلایا، اس نے خلط کی تار کیتا، اس نے کپڑے پھڑوائے، اس پر کوڑیاں نہیں بارش شروع ہوئی گی، اور نڈال ہوئی کے ٹھئی پیا، اسی جو کچھ عنایت ہویا، ایسا زر زمین جو چیزاں، اور ساریاں مرات واپس ہوئیاں، پورے خاندان نال حکم ہویا، اسی حوالہ زندہ کری سٹو، جیلج بائی چھوڑو، اور آتا حکم ثانی اس نے کوئی حساب نہیں، تکیا کیسی کیا کرنا۔ اے معاملہ چلنا سا پیا، ابو بکر اٹھے اور سامنے آئے۔ اے اور مکالمہ نے بادشاہ اور ابو بکر شبلی نا ایک حوالے یاد رکھے ہے، کوئی زندگی یا قیامت روز اٹھی کے ٹرے یا نا، یہ مارا مکالمہ اس لئے بھی یاد ایسی تو سکی۔ سامنے آئے، بادشاہ غصے تو تھوڑا جا ٹھٹا ہوئی چکیا سا، آکھن لگا میں سب کچھ کری بیٹھا ماں، تو ابو بکر میرے سامنے کی آئے ہیں، تو کیا سوال ہے، تاڑا کے جواز ہے۔ ابو بکر ابو آکھن لگے بادشاہ اگر سختی نہ سمجھے تو میں کچھ گلنا کرنا چاہنا ماں۔ اس آکھیا اجازت ہے بول۔ ابو بکر آکھن لگے تو ساں ایک کام کرنے سے پہ میں اپنی کرسی بیٹھا سا، پر بیٹھا اس نے خیال ہی ڈھلنا گسنا سا۔ اے اس نے خیال کو تو آ گیا، تو اس نے ابو بکر آکھن لگے تو محدود ہے، تاڑیاں ساما محدود ہیں، تاڑی قرہ عرضی پر بادشاہی محدود ہے، تاڑی سپاہ محدود ہے، تاڑا خاندان محدود ہے، تاڑا دربار محدود ہے۔ الغرض میں بیٹھا تکنا سا پہ تو ہر پاسوں محدود ہے، تو محدود ہوئی کہ ایک نوازش کی تھی، اس نے بے توقیری برداشت نہیں کری سکے ہے
تو ابو بکر شبلی بھائی سوچنا سا پیا اور لامحدود جڑا وا اور لامحدود جڑا وا جس نے او کرسی لائی کے پیسی پوچھی میں خلت نہیں دیتی سی میں جنیا تو اکھ بھی دیتی سی میں تو ہاتھ بھی دیتے سے میں تو ٹنگا بھی دیتیاں سیاں میں تو بیوی بچے بھی دیتے سے میں تو یار بیلی بھی دیتے سے کتنا ہی گلال آرام کرے آئی کے آیا ہے کتنی ہی کھلتا نال تو اپنی نچھا نال تو کتنا ہی پونجی کے آیا ہے بادشاہ جی او صاحب کنے پایا کہ تو محدود ہوئی کے جو حال کیتا میں تو اس تو تنگ آ گیا ماں جے لا محدود صاحب کنے پا گیا تو میں کیڑے پاسے گیا سا میں کیڑے پاسے گیا سا اتھو اس آکیا بادشاہ نہیں اکھا چکی گیا اتھو آکھن لگا پھر کیا سوچی آئی اس آکیا ان میری منزل تیری کرسی نہیں میری منزل اس نے قدم اڑ جتھا رضائے حق بھی بولا ہے اور نگاہ مصطفیٰ بھی بولا ہے اور میں اتھا جلے ہی اتھو ابو بکر شبلی ٹوڑے تو حضرت جنید بغدادی نے قدمہ پہنچی گیا ویسے نہیں نے کہ تسا ہتھاں چاہتے دینے ہو ویسے نہیں نے کہ دل پیش کرنے ہو ویسے نہیں نے کہ روح نہ سودا کرنے ہو اچھو صحابانی بارگاہ وچ اساں نے ماں پیو بھی تو سب قربان اساں نے روح بھی تو سب قربان اساں نے قلب اور ذہن بھی تو سب قربان جناب مصطفیٰ جو حکم دین اساں نے جان بھی ہتھیلی حاضر ہے صلح حدیبیہ نے وقت دو بندے آئے علماء بیٹھے ہیں دو بندے آئے قریش دروں معاملہ حضرت عثمان غنی نہ آ گیا اور نپٹیا تو برابری چاہے صاحب کرن پہ معاہدہ لکھی ہے اور بار بار گستاخی کرن حضور در انتا اپنی چھڑیاں نے اشارے کرن تو نال ایک جنا سالس آیا ہوا سا اور جس لئے واپس گیا نا تو نہ آکھیا تکھو نہ سا اپنی مرضی نہ سب کچھ لکھائی کی دا اسا اپنے صحابہ نہ لکھائی کی دا وہ آکھن لگا میری سمجھ میں آج محمد کے سامنے تم بازی ہار کے آگئے ہو انہوں آکھیا لکھیا مرضی نہ لو وہ خیر قواعد ضوابط علیحدہ ہے لیکن جڑا اس گل کیتی ہو سنے تم جب گستاخی کی بات کرتے تھے نا تو میں دیکھتا تھا وہ چند صحابہ ان کے ہاتھ اپنی تلواروں کے دستوں پہ چلے جاتے تھے اور دوران گفتگو جب ہوا چل رہی تھی ریگستان کی کچھ ریت کے ذرے سرکار نے گلے چلے کے چڑھ حضور یہاں کھنگورا ارکا جا کرن کہ ذرے اندر چلے گئے آنا قسم ہے وہ بندہ آکھن لگا قریش کی قسم ہے میں نے اس کے ساتھیوں کو ہتھیلیاں اس طرح کرتے دیکھ لیا کہ قرآن حضور نہ لاب بھی جڑا ہوا ہو زمین پر نہ چلا گچا ہے انہاں کیا اس سوچ نہ تسا نہیں پڑھی سکنے ہو اس چیز نہ تسا مقابلہ نہیں کری سکنے ہو تسا تلوارہ نال جگہ فتح کری سکنے ہو لیکن جنہ دلوں پر محمد راج کرنے پہ انہاں دلوں پر تسا کچھ نہیں کری سکنے ہو اور یار اسا تسا تک بھی انہاں نو پیار چلنا پہنچ گیا ہے جناب محمد نے ذات کی سینے اچ وساؤ سوالات نہ وساؤ ذہن اچ معطل کرو کیونکہ اس میں محمد ہی دنیا نہ ہو جالا ہے اس میں محمد ہی قبر نہ ہو جالا ہے اس میں محمد ہی اچر نہ ہو جالا ہے اس اجالے تو نسی کے کتھا کیسا میں تے تسا کیڑے پاسا کیسا تو خدا نہ نانے جناب رسول اللہ کی ذات پر اللہ ہی جاننا جناب محمد نہ مقام کیا ہے باقی کسے سوالا نہیں اسا نے نوجوان بچے بعض گلاں چلے گا سنے نہیں پتر نہیں جس لئے کوئی گل آکھو اسا تے اس نے سائے تھلے رحمتہ لوڑنے آ جیڑا سراپا رحمت ہے جیڑا نمود وجود روح ہر چیز ہی رحمت ہے اور خالی رحمت نہیں محبوب یزدہ ہے اس نے کمال نکل نکی ہوئی نہیں سکڑی چھوٹی ہوئی نہیں سکڑی تو اللہ تعالیٰ انہاں محفلانہ تساں کی حسن نصیب کرے ایک ڈاڈی جی حدیث سنائیں نہیں بول سو اچھا جب میں سبحان اللہ نہیں آتی اچھی جی بولو عمران سیدھا لینا نکل سی دعا کرو اللہ سے رب نواز کی توفیق دے دو ترائے نہیں جائی جتنی توفیق ہو گئے تھے موجود میں ایک گل دسیں بعض لوگ آنے جی پتہ نہیں پیسہ دسنا ہے دسنا پیسہ بھی ٹھیک ہے ہونا تو بندہ پڑ لانا نہ ویتے نہیں لانا لیکن میں آکھے نا ترتیب اچ نہ پھسو اس حسن اچ پھسو پورا لوگ ٹریکٹر تے بیٹھے بھی پتہ ناراض نہ ہوئے موٹر سائیکل دینے پہ جانوراں نے پیڑ لانے پہ اور شکر کرو اے راہ موجود نے حسن ہے کہ سوئے مدینہ نکال ہونے پہ سوئے مواجہ شریف نکال ہونی پہ
سوئے حرم نہیں گل ہونی پی حسن ہے یا باقی ترتیباں تے قائم ہونیاں رہنیاں اللہ دیتا ہوا تے ٹھیک ہے رب نہ دیا تو اس نے جھگڑا کو کری سکنا کوئی نہیں کری سکنا شکر ہے کہ ترتیبیں موجود ہیں اللہ انہاں کی اپنے والد واسطے اور توفیق دے اللہ اس کی قبر کی روشن فرمائے وعدہ نہ سایہ نہ سلامت رہے ڈیڈی جی کے حدیث سنے ہے جب بھی بولو سچ بولو یہ حدیث نے الفاظ نے اے نہیں آکھیا کہ جھوٹ مت بولو جب بھی بولو سچ بولو جس لئے امانت دیتی کہ اچھا خیانت نہ یہ امانت خالی ہے نہیں کہ تساں کی کو پیسے لین دینا یہ پورا وجود امانت نے اللہ نہیں طرفوں خیانت نہ کرو جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو ایفا کرو اساں نے معاشرے وچ تنگیاں آ گئیاں نے اساں مانتاں وچ زیویاں باڑیاں وچ چیزاں پتریاں وچ اساں کی شرم نہیں رہی اساں کی وعدہ پورا کرنے کی نوبت نہیں رہی پیو دادے نے لگیاں کی رولنے پا گئے ہیں روحاں بول چڑنے قبر اچ بولنے روسی ہے اس ماریوں حضور نے اس حدیث کی سامنے رکھا ہے چوتھی چیز جب بھی گھر سے نکلو تو سانا کم ارادہ کرنا اسباب دینا اس میں کم ہے ارادہ کیا کرو اللہ میں حلال رزق دے اللہ میں حلال رزق دے پنجویں چیز نوجوان سنے آخری دو چیزاں اپنے اندر شرم پیدا کرو نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور اس نال بھی حدیث شریف ہے جس اکھ شرم نہیں اس قلب وچ ایمان رہ نہیں سکتا یہ تساں جس سوشل میڈیا نے دور وچ مارے پترو پھسی گئے ہو موج کر سو رات کے اب تو چنگی گزری گچے پیکج کے اب تو چنگا لدی گچے لیکن پتر مرنا دھیان ہے رہنا کسے نہیں شرم نہ احساس نہ کر سو کل آپ بے پرد ہوئی گیا سو مکافات نہ عمل اللہ واضح کری چھوڑے ہمیں اور آخری چیز اپنے وجود اپنی شرم اور اپنے نفس کی حفاظت کرو جس نہ کی تھی وہ اساں وچوں نہیں تو جناب رسول اللہ یہ گلنا آخنے پہ تو می دسونا یہ گلنا ہوا جنتے کو نہیں ہوا یہ حضور آپو آخنے پہ نہیں یہ چڑھا پہ آتے آخنے پہ تو اپنے معاشرے وچ ایمان نہ جذبہ آنو ہر کم چنگا بندہ نہیں کری سکنا ارادہ تے کری سکنا نا ارادہ تے کری سکنا کسے پڑھنے ہو تکو پل بڑھنے کی کوشش کرو کسے بکھرنے ہو تکو جوڑنے کی کوشش کرو تسا کوشش کرو باقی معاملہ اس ذات نہ ہو کیا کرنے کیونکہ میں تے تسا رہنا نہیں دنیا کی سوارنا نہیں کی طریقہ ہوا آج کل دنیا اکھا نہیں شاید رجی گی مال نہیں رجی گی روح نہیں بڑی تنگ ہوئی گئی ہے معاملات نہیں پھنسی گئی ہے کسی نے معاملات سکھ پیدا کرنا اللہ کی اتنا پسند ہے کہ حضور نے حدیث ہے کوئی کسی کی تھوڑی بوٹی مصیبت تنگی یہاں پہ دور کرے اللہ حشر کے دن اس کی ایک بڑی مصیبت کو دور کر دے گا بڑی مصیبت کو دور کر دے گا تو صحیح اور کیا چاہیے نہ ہوا نکے نکے سودے اپنے رب نہ لاؤ پھر تک وہ رب تو نل کیا کرنا پھر کھیڑ کے پاسے گسنی فلسفہ ایک کیا رضائے حق چاہیے نہیں ہے نگاہ مصطفیٰ چاہیے نہیں ہے اللہ تو صحیح آباد رکھے رب نواز کی اتنے شارٹ ٹائم میں انہوں نے معاملین جتنے علماء کرام بڑا اوکھا ہونا لیکن بڑی محنت ہے نظر رسنی بھی اللہ اس نے پائیاں کی اسی آباد رکھے خدا اسی اور بہتری دے کہ سوئے مدینہ نہیں ہے جڑی کوشش ہے خدا انہوں نے رزق کی بھی برکت تو جڑے گچھن نصیبہ نال کیسو سارے بیٹھیاں واسطے اٹھے اچھا ہے سارے بیٹھیاں واسطے اللہ تسیں آباد رکھے اللہ تسیں نے کراں کی شاد رکھے خدا تنگیاں تھوڑا تو بچائی رکھے اللہ روحنی اور عزت دے اللہ قلبی سکون دے اللہ ذہن اس میں مصطفیٰ نہ اجالا نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پروردگار عالم مالک کائنات یہ تیری دی ہوئی عزت کہ آج تو نے پھر یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق دی اے اللہ جہاں اتنی مہربانی فرما رہا ہے وہاں اس محفل کو قبولیت کے وہ درجات نصیب فرما کہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما ہم سب کے ایمان کو سلامتی نصیب فرما جو کچھ بیشتر پڑھا گیا ابھی پڑھا گیا اور شاہ جی نے سورہ ملک پڑھ کے حضور کی بارگاہ ناز کے توسل سے پیش کی اے اللہ ساری امت مرحومہ کے لیے تیرے آگے عرض ہے کہ ان کی قبروں کو روشن فرما جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے جو دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں میں بخشش فرما خصوصاً رب نواز اور اس کے بھائیوں نے جو اہتمام کیا اپنے والد کے لیے اے اللہ ان کی قبر کو روشن فرما اے اللہ ان کو اور ہمت اور توفیق دے کہ حضور کے نام نامی کے سائے میں حضور کے اسم محمد کی روشنی میں اور کالی کملی کا دعائی دے کر جو عرضیاں ہوتی ہیں اے اللہ ان کے حق میں وہ قبول فرما
اے مالک کائنات خوبصورت محفل کا اہتمام ہوا، مفتی صاحب تشریف لائے، علماء کرام کی ایک کثیر تعداد یہاں تشریف فرمائے، علاقے کے کابرین بھی، آپ لوگ بھی تشریف فرمائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دامنوں کو خیرات مصطفیٰ نصیب فرمائے، جن کی بیماریاں اللہ شفا میں تبدیل فرمائے، جن کی تنگیاں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ اسباب نصیب فرمائے، خصوصاً رب نواز کی والدہ کے لیے اللہ خیر اور شفا نصیب فرمائے۔ اے اللہ گھروں کی برکتیں عزتیں تیرے ہی حوالے کرتے ہیں، حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، پاکاں کے دروازوں سے نسبتیں تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا اپنے محبوب کی نگاہ نصیب فرما، صحیح معنی میں اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ یہ محفل حسن ہے کہ ہم بیٹھ کر تیرے آگے اس شکر کے دور میں داخل ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسے عاجز کم ترین لوگوں کو تو نے سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اپنے محبوب کو امتی بنا دیا۔ اے اللہ اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور یوم محشر تک تیرے آگے عرض کرتے ہیں کہ حضور کے دامن کا صدقہ ہمارے معاملات کو آسان فرما، ہمارے معاملات کو آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ ساری امت پہ مہربانی فرمائے۔ اے اللہ یہ دونوں جو عازم ہوں گے حرمین کے، ان کی وہاں حاضری کو آسان بنا، اراکین ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرما، اور خصوصاً جتنے حضرات آ جائے اے اللہ ان سب کے دلوں کو لے کر تیرے آگے حاضر ہوں، دین دنیا کی خیریں اور ہم سب کو نگاہ مصطفیٰ اور کالی کملی کا سایہ نصیب فرما، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔